بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علی رحمٰن نے بیان فرمایا تھا کہ مشترک کے ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے گی تو دوسرے معنی کا مراد لینا ساقط ہو جائے گا، پھر دوسرے معنی کو اسی مسئلے میں اسی وقت میں مراد نہیں لے سکتے۔ اور بتایا تھا کہ اگر مشترک کو کسی دلیل کے ذریعے ترجیح نہ دی جائے تو وہ کلام لغو ہو جائے گا اگر کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ امام محمد علیہ رحمہ کا بیان کردہ مسئلہ مصنف علیہ رحمہ نے نقل کر دیا۔ اب امام اعظم علیہ رحمہ کا بیان کردہ مسئلہ بیان کریں گے کہ مشترک کے کسی معنی کو مراد لینے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہونا ضروری ہے، اگرچہ وہ قرینہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی دلیل موجود نہیں ہوگی تو کلام لغو ہو جائے گا اور اس پر کسی بھی طرح کا کوئی حکم عائد نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وقال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا اذا قال لزوجتہ، جب شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انت علیہ مثل امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو یہ جو جملہ ہے یہ ان جملوں میں سے ہے جن کے ذریعے زہار واقع ہو جاتا ہے۔ مثلا زہار کن جملوں کے ذریعے، کن الفاظ کے ذریعے واقع ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں زہار کے لیے الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ یعنی اپنی منکوحہ کو محرمات ابدیہ سے تشبیہ دینا، یعنی وہ عورتیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان عورتوں سے تشبیہ دینا اپنی منکوحہ کو۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے ذریعے صرف ان کو بولنے ہی سے زہار واقع ہو جاتا ہے، اس میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے زہار واقع ہونے کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انت علیہ مثل امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو یہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دینا ہے۔ اور زہار کے لیے کیا ہوتا ہے؟ زہار میں بھی یہی ہے کہ اپنی منکوحہ کو محرمات ابدیہ سے تشبیہ دینا، تو یہاں بیوی کو ماں سے تشبیہ دی گئی اور ماں جو ہے محرمات ابدیہ میں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں لا یکون مظاہراً، تو وہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا، اس پر زہار کا حکم نہیں لگے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لأن اللفظ مشترک بین الکرامۃ والحرمۃ، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو جملہ ہے، یہ جو لفظ ہے انت علیہ مثل امی، تو یہ مشترک ہے کس کے درمیان؟ کرامت اور حرمت کے درمیان، یعنی ماں جس طرح سے بیٹے پر حرام ہوتی ہے اسی طرح بیٹے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ معزز و مکرم بھی ہوتی ہے۔ جس طرح سے ماں بیٹے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، اسی طرح بیٹے کے نزدیک وہ عزت دار اور شرف والی بھی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں تو ممکن ہے کہ شوہر نے جو اپنی بیوی سے کہا کہ انت علیہ مثل امی، کہ اس سے مراد اس نے یہ لے لیا ہو کہ جس طرح سے میری ماں میرے نزدیک عزت و شرافت والی ہے اسی طرح تو بھی میرے نزدیک عزت و شرافت والی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی مراد یہ ہو کہ جس طرح سے میری ماں مجھ پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اسی طرح تو بھی حرام ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے انت علیہ مثل امی، یہ مشترک ہو گیا کرامت اور حرمت کے درمیان، اور مشترک کے کسی معنی کو مراد لینے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں فلا یترجح جہۃ الحرمۃ الا بالنیۃ، فرماتے ہیں تو حرمت کی جہت کو ترجیح نہیں دی جائے گی مگر نیت کے ذریعے، یعنی صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے یہ جملہ بولا تو کہہ دیا جائے کہ زہار واقع ہو گیا، یہ مظاہر ہو گیا، بولے نہیں، وہ اپنی نیت بتا دے، وہ نیت بیان کرے گا، اس کے نیت بیان کرنے کے بعد اس پر حکم لگے گا۔ اگر وہ کہے کہ میں نے اس سے کرامت کی نیت کی تھی تو اب مظاہر نہیں ہوگا، اور کہے میں نے اس سے حرمت کی نیت کی تھی کہ تو مجھ پر اسی طرح حرام ہے جس طرح سے جو ہے میری ماں حرام ہے، تو اب وہ زہار ہو جائے گا۔ اب نیت کا اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اب اگرچہ وہ جھوٹا ہو اپنے بیان میں لیکن اعتبار اسی کے بیان کا کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بتا دیا کہ مشترک کے ایک معنی کو مراد لے لیا جائے کسی دلیل کے ذریعے، تو اب دوسرا معنی اسی مسئلے میں مراد نہیں لے سکتے۔ تو اسی پر ایک مثال بیان فرماتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ قرآن کریم سے مثال بیان فرما رہے ہیں کہ مسئلہ سن لیجئے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی نے حالت احرام میں شکار کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کیونکہ حالت احرام میں شکار کرنا ناجائز ہے، منع ہے، ممنوع ہے، اب اگر کسی نے شکار کر لیا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اب وہ نجائز کا مرتکب ہوا تو اس کا کفارہ کیا بیان فرمایا، اس کا بدلہ کیا، اس کا ہرجانہ کیا بیان فرمایا، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ کیا ہے، وہی ہے اسی کے مثل ہے جو اس نے قتل کیا جانوروں میں سے، یعنی جانوروں میں سے جو اس نے قتل کیا ہے اسی کی مثل وہ دے گا، تب جا کے بدلہ اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اب یہ جو لفظ ہے مثل، اب یہ مثل بھی مشترک ہے، مثل صوری اور مثل معنوی۔ مثل صوری کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں اور قد و قامت میں اور اسی طرح سیرت میں، جنس میں ایک ہو، اور مثل معنوی کیا ہوتا ہے، قیمت میں ایک ہو۔ تو یہ لفظ جو ہے مثل کیا ہے، مشترک ہے۔ مشترک کیا کہ صورت کے اعتبار سے ایک ہو، اور دوسرا مثل کیا ہے، مثل معنوی یعنی قیمت کے اعتبار سے ایک ہو۔ اب کہتے ہیں اب یہ مشترک ہو گیا تو اب اس والے مسئلے میں ترجیح دی جائے گی کسی ایک کو۔ جب ایک کو ترجیح دے دی تو اب دوسرا مراد نہیں لے سکتے۔ مثلا کہا کہ اگر کسی نے کبوتر یا چڑیا، گوریا، اگر کسی نے اس کا شکار کر لیا تو تمام ائمہ اکرام کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں اب وہ جو ہے مثل صوری سے ضمان نہیں دے گا بلکہ مثل معنوی سے ضمان دے گا، اور وہ کیا ہے، قیمت ہے۔ تو یہاں مثل سے مراد ایک مسئلے میں مثل معنوی لے لیا تو اب فرماتے ہیں اور یہ بالاجماع ہے، تو اب دوسرے مسئلے میں مثل صوری مراد نہیں لے سکتے، دوسرے مسئلے میں مثل صوری مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ بتا دیا ہے کہ مشترک کا جب ایک معنی مراد لے لیا جائے گا تو اب دوسرا معنی اسی مسئلے میں مراد لینا جائز نہیں ہے۔ تو فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ میں مثل سے مراد جب مثل معنوی لے لیا ہے تو اب اگرچہ مثل صوری مل جائے بعض صورتوں میں، لیکن مثل صوری پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مشترک کے لیے کوئی عموم نہیں ہوتا ہے۔ تو وہی بیان فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، کس بنیاد پر، کہ مشترک کے لیے عموم نہیں ہے۔ کیا لا يجب النظیر فی جزاء الصید، کہ نظیر واجب نہیں ہوگی شکار کی جزا میں، یعنی قتل کی جزا میں، لقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے، کیا ہے وہ، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، کہ تو بدلہ اسی کے مثل ہے جو اس نے قتل کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمِثْلَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمِثْلِ صُورَةً وَبَيْنَ الْمِثْلِ مَعْنًى، کہتے ہیں اس لیے کہ لفظ مثل جو ہے یہ مشترک ہے مثل صوری اور مثل معنوی کے درمیان، اور مثل معنوی کیا ہے، وَهُوَ الْقِيمَةُ، اور وہ قیمت ہے۔ وَقَدْ أُرِيدَ المثل من حیث المعنی، کہتے ہیں اور تحقیق مراد لے لیا گیا ہے مثل معنوی کو بہذا النص، اس نص کے ذریعے، فی قتل الحمام والعصفور، کہتے ہیں کبوتر اور گوریا کے قتل میں، ونحوہما بالاتفاق، اور ان جیسے پرندوں کے حق میں کیا ہے، قتل میں مثل معنوی مراد لے لیا گیا ہے، کیونکہ ان کے مثل صوری ملنا بہت مشکل ہے، بہت مشقت والا کام ہے، اس لیے یہاں بالاتفاق کیا لے لیا گیا ہے، مثل معنوی۔ تو فرماتے ہیں فلا يراد المثل من حيث الصورة، تو کہتے ہیں اب جو ہے مثل صوری مراد نہیں لے سکتے، کیوں؟ اذ لا عموم للمشترک، اس لیے کہ مشترک کے لیے کوئی عموم نہیں ہے اصلاً اس کے لیے، یعنی ایک ہی مسئلے میں، کہ ایک صورت میں تو آپ مثل صوری ایک معنی لو، دوسری صورت میں دوسرا معنی لے لو، تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ایک مسئلے میں جب ایک معنی کو ترجیح دے دی گئی تو اب اگرچہ دوسرے معنی ممکن ہے لیکن اس کو مراد نہیں لیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں فَيَسْقُطُ اعتبار الصورت لاستحالۃ الجمع، تو فرماتے ہیں تو صورت مثل صوری کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے جمع کے محال ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مشترک میں عموم نہیں ہوتا کہ اگر دونوں معنی مراد لے لیے جائیں گے تو یہ جمع کرنا لازم آئے گا، اور جمع کرنا محال ہے، جیسا کہ ماقبل میں بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں ثم اذا ترجح یا ترجح ثم اذا ترجح بعض وجوہ المشترکی بغالب الرأی یصیر مؤولا، فرماتے ہیں پھر مشترک کی وجوہ میں سے بعض وجوہ کو ترجیح دے دی جائے، یعنی بعض معنی کو ترجیح دے دی جائے غالب رائے کے ذریعے، تو وہ مؤول ہو جاتا ہے، جیسا کہ پہلے بتا دیا تھا کہ جب تک وہ چند معنی پر
چند معنی پر دلالت کرتا ہے، مشترک ہے۔ جب ان میں سے کسی معنی کو ترجیح دے دی جائے غالب رائے کے ذریعے، یعنی ظن غالب کے ذریعے یا قرینی کے ذریعے یا کسی اور دلیل کے ذریعے، تو اب وہ کیا ہو جائے گا؟ اب وہ مؤول ہو جائے گا۔ اب مؤول کا حکم کیا ہوگا؟ وَحُکْمُ الْمُؤَوَّلِ وجوب العملی بہ مع احتمال الخطأ۔ فرماتے ہیں کہ مؤول کا مشترک کا حکم بیان فرما دیا تھا، مؤول کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے خطا کے احتمال کے ساتھ۔ مثلا ہم نے ثلاثۃ قروء میں قروء سے مراد حیض لے لیا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالیقین یہاں حیض ہی مراد ہے، یہاں خطا کا احتمال ہے۔ ایسے اسی طرح امام شافعی علیہ الرحمہ نے طہر مراد لے لیا، تو وہ بھی بالیقین یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں طہر ہی مراد ہے، یہاں خطا کا احتمال ہے۔ تو مؤول کا حکم کیا ہوا کہ عمل تو اس پر واجب ہوگا لیکن خطا کے احتمال کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو مجتہد جو ہوتا ہے کبھی درستگی کو پہنچتا ہے، کبھی خطا کرتا ہے، اور اگر خطا بھی کرے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے۔